بے قراری بے قراری بے قراری تھی نیند آ گئی بے قراری تھی نیند آ گئی لب پہ جب ان کا نام آ گیا تھی نیند آ گئی لب پہ جب ان کا نام آ گیا کہ بے قراری تھی نیند آ گئی لب پہ جب ان کا نام آ گیا بے قراری تھی نیند آ گئی لب پہ جب ان کا نام آ گیا ذکر احمد ذکر احمد ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام موسم کی مار نے اور جسوں کی رفتار نے گلے کو کافی گلا دیا ہے. آپ ردم نہ دیکھیے گا صرف دم دیکھیے گا کیونکہ سنیوں کا دم اسی دم سے پائیں گے. توجہ کے ساتھ یہ شعر بطور خاص میدان کا شروع کرتے کہ وہ صفیوں خریدو نہ تھی وہ ذبیح و کریم و مسیح وہ صفیوں خریدو نہ تھی وہ ذبیح و کریم و مسیح اذهبوا کہہ کہ سب نے کہا اذهبوا کہہ کہ سب نے کہا مجھ کو چھوڑو ایمان گیا کس طرح میرے کام گیا. اور کیونکہ میلاد پاک کی محفل ہے اور یہ بالکل میلادی رنگ میں ڈوبا ہوا شعر ہے. اس تصور کے ساتھ سنیے گا کہ جب سرکار کی آمد پاک ہوئی تو اس وقت اہل مدینہ اہل مکہ اور اہل حجاز کا جو حال تھا وہ تو تھا برگو سمجھ کر گیا. شمس و قمر شجر و حجر یہ خوشبو تک اس خیال میں ڈوبے تھے اور پھر سب سے بڑھ کر سیدہ آمینہ کے گھر کا کیا. بس اس پاکیزہ تصور کو ذہن میں رکھیں اور یہ دو مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں. ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام گیا. ارے وہ محجوب چمک وہ دمک جس پہ قربان ہو جن و ملک وہ محجوب چمک وہ دمک جس پہ قربان ہو جن و ملک آمینہ کیوں آمینہ کیوں آمینہ کیوں بلائیں نہ لے گھر میں حسن تمام آ گیا سکون کے لیے کس طرح میرے کام آ گیا بے قراری تھی نیند آ گئی لب پہ جب ان کا نام آ گیا. ویسے وقت کم ہے لیکن جی چاہتا ہے کہ یہ شعر بھی آپ کے حوالے کر دوں کیونکہ یہ شعر ہمارے عقیدے کی عکاسی کرتا ہے, ترجمانی کرتا ہے, ضماندی کرتا ہے. ویسے کسی غیر کے آنے کا امکان اس پاکیزہ ماحول میں بڑا کم ہے, لیکن اس شعر کو سن کے آپ ذرا محسوس کیجیے گا اگر کسی کا چہرہ کھل جائے
بالکل جیسے گلاب کھلتا ہے، کھل جائے تو سمجھ جائیے اپنا، اور اتر جائے، لٹک جائے، مرجھا جائے تو سمجھیے غلط چیز جائے۔ تو دائیں بائیں کا انوائرمنٹ بھی دیکھیے اور اپنے سینے کو مدینہ بنائیے، جو کے ساتھ ہی بالکل عقیدے کی عکاسی کرتا ہوا شعر ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام آ گیا بے قراری نیند آ گئی، لب پہ جب ان کا نام آ گیا کہ فرش والے پڑھے جھوم کر، عرش والے کہیں لب بلب، فرش والے پڑھے جھوم کر، عرش والے کہیں لب بلب، مصطفیٰ جان رحمت پہ جب مومنوں کا سلام، مومنوں کا سلام آ گیا ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام آ گیا۔ اور یہ تاریخ کے آئینے میں فرمائے امیر المومنین سید العادلین غیر المنافقین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر نازل ہونے والی برکتوں پر میرے ماں باپ قربان، مگر وہ کون سی ایسی خاص چیز تھی جس نے حضرت عمر بن خطاب کو امارت و عدالت کا تاجدار بنایا؟ بس اسی خاص چیز کو میں نے شعر کا قافیہ بنایا، اس لیے قافیے پر اپنے جذبات پہ قابو رکھیے۔ توجہ کے ساتھ یہ شعر بنایا فرمائے کہ جب عمر بن خطاب کو نور وحدت ملا آپ سے، ایک پیغام بھی ہے، میسج بھی ہے، اللہ کرے سب کے حوالے ہو کہ جب عمر بن خطاب کو نور وحدت ملا آپ سے، دو جہاں کی ملی نعمتیں، دل میں جب احترام آ گیا کے لیے کس طرح میرے کام آ گیا۔ اب آخری شعر سماعت فرمانے، کیونکہ بات چشتیت کی چل رہی تھی، اور چشتیت تو ہمارا ضمیر بھی ہے، ہمارا خمیر بھی ہے۔ یہ شرف کے خواجہ شریف اور گولڑا شریف کو مشترکہ طور پہ حاصل ہے کہ غوث پاک کا خون ان کی رگوں میں ہے اور غریب نواز کی غلامی کا پٹا گلے پہ لٹکا۔ تو کس تصور میں اس ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آج موجود ہے، میں اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جو غیر منتظم ہندوستان، جسے آپ اپنی زبان میں سب کانٹیننٹ کہتے ہیں، ایک ملک جس کا ایک بازو اگر لاہور ہے تو دوسرا بازو آسام ہے۔ سب کو ذہن میں رکھے اور غریب نواز کی آمد کا خیال دل میں رکھے۔ نعت پاک کا یہ شعر ہے مگر منقبت کے رنگ میں ڈوبا کہ ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام آ گیا۔ حاضر کرام شعر ہے کہ وہ مدینے سے پھوٹی کرن آئی سنجر سے اجمیر کو، وہ مدینے سے پھوٹی کرن آئی سنجر سے اجمیر کو، ہر طرف میں کدے کھل گئے، ہر طرف میں کدے کھل گئے، سب کے ہاتھوں میں جان بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرف میں کدے کھل گئے، خانقاہی نے نام آ گیا۔
گیا ذکر احمد سکون کے لیے، کس طرح میرے کام آ گیا. اب دعاؤں کے ساتھ مکہ سماعت فرما لیں. ایک تمنا ہے، بڑی عجیب و غریب تمنا ہے. سن کر آپ یہ سوچیں گے کہ آخر یہ کیسی تمنا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ نورانی میاں کی اکیلی تمنا ہو. ہم اس تمنا کی یہ دو مصرے، پہلے مصرے میں تمنا جو ہے وہ دوسرے مصرے پر معلق ہے، یعنی معطوف، کیونکہ حرف عطف اور اردو مصرا اسی کے ذریعے دونوں مصروں کو جوڑا گیا. اس لیے جب تک کہ اور کے بعد آپ غور نہ کر لیں کسی نتیجے تک نہ پہنچیے، نہیں تو واقعی ایسی تمنا ہے کہ آپ چکر میں پڑ جائیں گے. یہ کیسی اگر دوسرا مصرا انشاءاللہ کان سے ٹکرا بھی نہیں پائے گا پورا، یہ آپ کی نہیں ہم سب کی. میں جو چاہوں گا ذکر احمد سکون کے لیے، کس طرح میرے کام آ گیا کہ نور محشر میں اٹھی طرح بیڑیاں ہو پری پاؤں میں. اور کیجیے کہ نور محشر میں اٹھی اور آقا کہیں چھوڑ دو یہ تو میرا غلام. سبحان اس طرف میرے کام گیا. درود پاک پڑھیں. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. وقت کافی گزر چکا ہے، بس ایک بات ہے کہ میں گزر چکا اور پوری توجہ ہونی چاہیے. سرکار کی آمد پاک کے حوالے سے میں سمجھ رہا ہوں کہ کافی دیر سے گفتگو ہو رہی ہو. یہ سلسلہ ابھی ختم ہونے والا نہیں، انشاءاللہ قیامت. جس آیت پاک کو میں نے روبے سخن بنایا اس میں اس میں صاف اشارہ موجود ہے کہ سرکار کی آمد سے جو ہمیں فوائد ملے ہیں، جو بینیفٹس ملے ہیں، وہ کون کون سے ہیں. ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ سرکار کا نام لے کر یا نبی کہتے ہوئے جلوس میں کیوں جاتے ہیں؟ ان کی محبت سے اپنے سینے کو مدینہ کیوں بناتے ہیں؟ پوری ایمانداری اور یقین سے بتائیے بزرگان دین کے چہروں کو دیکھتے ہوئے کہ اگر ان میں سے کوئی آپ کا اور وہ آپ تو آپ کا کیا حال ہے؟ ہمارے خوشی کی آپ کا سینہ بالکل کھل اٹھے. ارے پورے برمنگھم میں شور مچا دو گے کہ پیر صاحب آئے تھے پاکستان سے، انڈیا سے، وہاں سے انہوں نے میری تعریف کی. میں کچھ ہوں. انسان کی ہیومن سائیکالوجی بھی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ الا ماشاء اللہ زیادہ تر لوگ ہضم نہیں کرتے. تعریف کر دیا تو برداشت. اگر کسی کی تعریف کسی کی خوش نصیب کے خواب میں دادا پیر آ کے کر رہے، ارے تب تو پورے برمنگھم شہر میں شور مچا دے کہ میری تعریف دادا پیر نے کی ہے، میں کچھ ہوں. پر دادا پیر کرتے تب تو نہ جانے کیا ہوگا. کسی خوش نصیب کے خواب میں اگر حضرت حافظ جی علیہ الرحمہ آج اس نورانی وقت کے حوالے سے کسی کے خواب میں تشریف لیں اور اس کی تعریف کر دیں تب تو وہ پورے انگلینڈ میں شور مچا دیں. یہ سسٹم. مگر حقیقت جانتے کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ نواز کسی بندے کی تعریف کرے تو وہ بندہ معمولی نہیں ہوتا. تعریف سے پہلے بندہ ہو مگر تعریف کے بعد بندہ نواز ہو جائے. یہی وجہ کہ دنیا کسی کو مصطفیٰ رضا، کسی کو حامد رضا، کسی کو سید محمد کی چودھری، کسی کو سردار حسین، کسی کو سعید احمد کاظمی اپنے زمانے میں اپنے عمر کے لمحوں میں کہتی تھی. مگر جب بزرگوں نے تعریف کی تو مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہو گئے، سید محمد محدث اعظم ہو گئے، امام احمد رضا مجدد دین و ملت ہو گئے. تعریف کا مقام دیکھو. جب تک تعریف نہ کی تھی، ارے جب تک نگاہ آلے رسول فاضل بریلوی سے ٹکرا
تو غلام کو امام کہنے لگے. کیونکہ یہ تعریف کا مزاج. اگر کسی خوش نصیب کی تعریف سرکار غریب نواز خواجہ معین نصر الزنجری اجمیری کرتے ہیں معمولی. اگر وہ تعریف کرتے ہیں قطب الدین کے جو قطب الافکار ہو جائے, فرید الدین گنج شکر ہو جائے, نظام الدین تقوی الہی ہو جائے, سراج الدین آئین ہند ہو جائے, علاء الحق گنج نواز ہو جائے, اشرف جہانگیر غوث العالم ہو جائے, اور مہر علی شاہ مجدد سلسلہ چشتیہ ہو جائے. مجھے تعریف کرنے والا غوث اعظم دستگیر کسی کی تعریف کرتے ہیں, پیروں کے پیر میروں کے میر روشن ضمیر. ارے تعریف تو بڑی بات ہے, جملہ بولتا ہوں, تعریف تو بہت بڑی بات ہے. اگر مسکرا کے کسی کو دیکھ لے تو ولی ہو جائے, کسی کو گلے سے لگا لے تو قطب ہو جائے, تعریف کرنے تو خوف ہو جائے. کیونکہ تعریف کرنے والا غوث اعظم ولیوں کا ولی, خیبر شکن شاہ زمن, آفتاب نبوت کی دلکش کرن ابو الحسن علی ابن ابی طالب. اگر یہ کسی کی تعریف کرے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ارے وہ علی جن کے در کے گدا ہے ولی, تاجدار ولایت کے نام. تعریف تو بڑی بات. مولا علی ایک بیٹے کو کانٹے پہ بٹھایا تو امامت ناز کرنے لگی, دوسرے کو بٹھایا تو شہادت ناز کرنے لگی. پھر اگر سرکار دو عالم علیہ السلام, نور مجسم, شفیع محتشم, امام المرسلین والانبیاء, سرکار مدینہ, راحت قلب و سینہ, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اگر کسی کی تعریف کرے تو اندازہ لگا پاؤ. نبی کسی کی تعریف کرے اندازہ لگا پاؤ گے. ارے تعریف تو بڑی بات ہے میرے دوستوں. رحم و کرم کی ایک نظر ابو بکر پر پڑی, کیسی نظر تھی کہ تعریف کی ضرورت ہی نہیں پڑی. نظر سے نظر لڑی تو ابو بکر پر صداقت ناز کرنے لگے. عمر فاروق کو گلے سے لگایا تو عدالت ناز کرنے لگے. عثمان کو اپنا داماد بنایا تو زنا اور سخاوت ناز کرنے لگی. علی کو بھائی بنایا تو کرامت ناز کرنے لگی. ارے نبی کی میلاد منانے والوں, اے اہل سنت والجماعت, اے مصطفیٰ جان رحمت کی ملت اجابت, اے احسان ماننے والی احسان مند قوم, اے اپنے رب کے کرم, اس کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منانے والوں, اے لقد من اللہ کی عملی تفسیر سڑکوں اور شاہراہوں میں دکھانے والوں, اے مصطفیٰ جان رحمت کے شہسواروں, اے ان کے خون کے نوازے حسین کے خون کا کی لاج رکھنے والوں, اے نبی کی امت, تم اپنے اوپر توجہ چاہوں گا, اپنے اوپر جتنا فخر کرو کم ہے, اپنے اوپر جتنا ناز کرو کم ہے, جتنا غرور کرو کم ہے, خود پر جتنا پراؤڈ کرو کم ہے. کیونکہ تمہاری تعریف, توجہ چاہوں گا, تمہاری تعریف صرف نبی علی نے نہیں بلکہ خود خدا نے کی ہے. تم خیر امت, تم بہترین امت ہو. سبحان اللہ. شاندار امت ہو, بے مثال امت ہو, تمام امت ہو. اب اس بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. بس توجہ ہونی چاہیے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے بعد وہ خطیب آ رہے ہیں جو خاتم الخطباء, میرے والد بزرگوار ہیں الحمدللہ. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں, بلکہ سمیٹ چکا ہوں. تو ہم بہترین امت ہیں. یہ صدقہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد. سرکار آئے نہ ہوتے تو ہم کیسے بہترین ہوتے. ارے میں مانتا ہوں کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے نبی آئے, بہت ساری امتیں آئی, نشیب و فراز رہا. کچھ اچھے تھے, کچھ برے تھے, کچھ اچھے تھے. میں مانتا ہوں کہ کشتی نوح میں جو لوگ نہیں بیٹھے وہ سب گمراہ تھے, کافر تھے, بددین تھے. لیکن جو کشتی نوح میں بیٹھے تھے, جو حضرت نوح کی اسیری میں تھے, جو ان کی دستگیری کی چھاؤں میں تھے, وہ تو ان کے تھے, انہیں بھی اچھا نہیں تھا. میں مانتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو حضرت آدم کی صحبت کے قائل نہیں تھے, مگر کچھ تو تھے جو صفی اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے, کچھ تو تھے جو عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے, کچھ تو تھے داؤد خلیفۃ اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے, کچھ تو تھے موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے, کچھ تو تھے بنی اسرائیل پر ناز کرتے تھے, ایک رب کی پوجا کرتے تھے, عبادت کرتے تھے. انہیں بھی بہترین نہیں تھا. میلاد کا صدقہ دیکھو, ہم گنہگار مگر کہا جا رہا ہے تم بہترین, مکار کہا جا رہا ہے تم بہترین.
وفا شعار ہم نہیں ہے، ہم میں اکثر ایسے ہیں کتنے لوگ ہیں کتنا وفا کا بھرم رکھتے ہیں، مگر کہا جا رہا ہے تم بہترین ہو۔ ہم میں کیسے لوگ ہیں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، مگر کہا جا رہا ہے تم شاندار ہو، بے مثال ہو، بے نظیر ہو۔ راز کیا ہے؟ عالم خیال میں رب کے کرم سے جب سوال کیا گیا بارے الہ، یہ تو احسن العادلین ہے، تو احسن الحاکمین ہے، تجھ سے بڑا کوئی جسٹس نہیں، تجھ سے بڑا کوئی فیصل نہیں۔ ارے میں مانتا ہوں کہ پچھلی امتیں بہت خراب تھی، مگر کچھ تو تھے جو اچھے تھے، تو نے انہیں اچھا نہیں کہا، اور ہم کیسے اچھے؟ تو رب کے کرم نے آواز دی، اے میرے بندے تو امت کو دیکھ رہا ہے، امت کو توجہ چاہوں گا، امت کو تو نے دیکھا، امت کو، اس لیے تجھے جواب نہیں مل رہا۔ تو نے آدم کی امت کو دیکھا، جواب نہیں ملا، نوح کی امت کو دیکھا، جواب نہیں ملا، شیش کی امت کو دیکھا، جواب نہیں ملا، نبیین کی امت کو دیکھا، جواب نہیں ملا۔ ارے بندے امت کو نہ دیکھ، نبی کو دیکھ، نبی کو دیکھ، رسول کو دیکھ۔ مجھے میری عزت کی قسم، جس طرح میرا رسول تمام رسولوں میں بے مثال ہے، اسی طرح ان کی امت کی تمام امتوں میں بے مثال۔ میلاد کا دوسرا بڑا گفٹ یہ ہے کہ ہم صرف بے مثال ہی نہیں، ہم اچھے بھی ہیں اور بے مثال بھی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے پچھلی امتوں پر عذاب ہے، تاریخ گواہ ہے جو بندروں کی طرح بنا دیے گئے۔ الحاقہ کو پڑھو تو پتا چلے گا کہ قوم ثمود و عاد نے کیا کیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے جو لوگ اپنے مکان کو پتھروں میں بنا لیتے تھے، انہیں تباہ کر دیا گیا۔ ہم پر کوئی عذاب نہیں، پچھلی امتوں پر عذاب ایک کے بعد ایک عذاب، ایک کے بعد ایک عذاب، کسی پر آندھیوں کے ذریعے عذاب، کسی پر طوفان کے ذریعے عذاب، کسی پر بارش کے ذریعے عذاب، کسی پر پتھر برسا کے عذاب، کسی کو سنسار کر کے عذاب، کسی کو طوفان نوح کا شکار بنا کے عذاب، کسی کو پانی کے ذریعے عذاب، کسی کو ہوا کے ذریعے عذاب۔ جرم کیا تھا؟ نبی کی توحید، یہی تھا۔ حضرت نوح کی قوم نے کیا کہا؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح ہم تمہیں ایک آرڈینری بشر ہی سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں۔ عذاب آ گیا۔ قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا تھا؟ اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون، موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے۔ عذاب آ گیا۔ قوم لوط نے کیا کیا تھا؟ بدکاری تو کی تھی، مگر اس سے پہلے نبی کی بارگاہ میں مکاری کی، توحید کی، عذاب آ گیا۔ تاریخ گواہ ہے، ہسٹری آئی بزنس سے میرے دوستوں۔ جناب آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنی امتیں آئیں، کسی پہ ہلکا عذاب، کسی پہ معمولی عذاب، کسی پہ بھاری عذاب اور کسی پہ بہت بھاری عذاب۔ ہمارا حال ہے نبی کی راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں مگر کوئی عذاب نہیں۔ ارے خلیل اللہ کو تکلیف ہو تو عذاب آ جائے، حبیب اللہ کے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں مگر کوئی عذاب نہیں۔ طائف کی زمین پر انہیں رگڑا گیا مگر کوئی عذاب نہیں۔ ایک دو آدمی نہیں، پورا ایک گروپ مل کر نبی کی کو اپنی طرح بشر کہلانے پہ تلا ہوا تھا، کوئی عذاب نہیں۔ سلسلہ چلتا رہا، ابو بکر کے صدیق کے سامنے منکرین زکات کھڑے ہوئے مگر عذاب نہ آیا، فاروق اعظم کے سامنے فتنے آئے مگر عذاب نہ آیا، حضرت عثمان بن نورین کے سامنے فتنے آئے مگر بلوائی آئے مگر عذاب نہ آیا، مولا علی کے سامنے خوارج کا فتنہ شروع ہوا مگر عذاب نہ آیا، حضرت امام حسین کے سامنے یزیدی آندیاں آئیں مگر عذاب نہ آیا، معمول خلق قرآن کا فتنہ لے کر آیا مگر عذاب نہ آیا، استشراق کا فتنہ آیا مگر عذاب نہ آیا، اعتزال کا فتنہ آیا مگر عذاب نہ آیا، رزق و خروج کا فتنہ آیا مگر عذاب نہ آیا۔ آج بھی دیکھو توحد کا فتنہ گلی گلی میں، اسیران توحد گھوم رہے ہیں، لٹریچر بانٹ رہے ہیں۔ ارے وہ نبی جسے رب نے مصطفیٰ کہہ کے جس کی روح کی تعریف کی ہو، اس کے چہرے جیسا اپنا چہرہ کہنے والی جماعت آ رہی ہے۔ وہ نبی جن کی زلفے دلگیر کو رب نے واللیل سے تعبیر کیا ہو، ان کے بالوں کو اپنے بالوں جیسا سمجھنے والی جماعت آ رہی ہے۔ وہ نبی جن کا سینہ سینے عرب اشرح کی یہی تفسیر ہو، تنویر ہو، تصویر ہو، اس نبی کے بارگاہ میں یہ کہنا کہ یہ بالکل جسمانی طور پہ ہماری طرح ہے، یہ کہنے والی جماعت آ رہی ہے۔ نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا لکھنے والے جماعت پیدا ہونے لگے۔ ہر طرف سے
توہین رسالت کا بازار گرم ہے، اب کس کی پناہ میں جایا جائے؟ ہر طرف کفر ہی کفر، ارتداد کی لہریں اور مصطفیٰ کا میلاد منانے والی امت اپنے نبی کی شان اور ناموس کی حفاظت کے لیے کیا کرے؟ عزیزان ملت، قربان جاؤں علماء اہل سنت پر، جنہوں نے نہ صرف مورچہ سنبھالا بلکہ کاغلِ بریلوی کی دستگیری کی چھایا میں رہ کر ایک ایسا مشن چلایا کہ کشمیر سے کنیا کماری تک، آسام سے لے کر کے کابل کی سرحدوں تک ہر طرف مصطفیٰ کا رحمت کا نعرہ بلند ہونے لگا۔ غلامی رسول میں موت حصول ہے کہ ترانے شروع ہونے لگے مگر عذاب نہ آیا۔ اب آخری جملہ دے رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے حوالے مائک رہے گا، پوری توجہ کے ساتھ اس جملے کو پیش کیجیے۔ عذاب نہ آیا، سب کچھ سونامی آ جاتی ہے مگر عذاب نہیں آتا، کبھی برف زیادہ گر جاتی ہے، کبھی سوکھا پڑ جاتا ہے مگر عذاب نہیں آتا، کبھی کہیں طوفان آ جاتا ہے، کہیں باڑھ آ جاتی ہے مگر عذاب نہیں آتا۔ وہ عذاب نہیں آتا جو قوم لوط میں آیا۔ کیوں نہیں آتا؟ کہ میرے مصطفیٰ کی میلاد کا صدقہ ہے۔ مگر آؤ وہ جملہ پیش کرو، صرف میلاد ہی کی بات نہیں۔ ایک سوال کرنے والے نے عالم خیال میں سوال کر دی، اے بھارے اللہ، میں تیرے حکمت، تیرے فضل اور تیرے کرم کو سلام کرتا ہوں، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، تمام سلامتی تیرے کرم کو ہے، مگر اپنے کرم سے بتا کہ تو نے پچھلی امت پر چھوٹے چھوٹے جرم پر عذاب آ جاتا، معمولی جرم پر عذاب آ جاتا ہے۔ ارے ایک فرعون تھا، عذاب آ گیا، اب تو گلی گلی میں فرعون ہے، عذاب کیوں نہیں آتا؟ ایک نمرود تھا، عذاب آ گیا، اب تو نمارزہ کی پوری ٹیم ہے، عذاب کیوں نہیں آتا؟ ایک حامان و شداد تھا، عذاب آ گیا، اب تو ہر شہر نہیں، ہر ٹاؤن نہیں بلکہ ہر اسٹریٹ میں عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو مسلمانوں، اپنے نبی کی نسبت کا فیض سے، میلاد کی برکت سے رب کے کرم نے آواز دی، قرآن کی آیت پکار اٹھی، تو نبی کی بات سننا چاہتا ہے تو سن، عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے تو سن۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ارے اس قوم پر اللہ کا عذاب کیسے نازل ہو؟ اے مصطفیٰ، جس قوم کے بیچ میں آپ ہیں، اب عذاب نہیں آ رہا ہے کیونکہ نبی موجود ہے، کوئی عذاب نہیں آئے گا کیونکہ نبی موجود ہے، قیامت تک عذاب نہیں آئے گا کیونکہ قیامت تک نبی موجود ہے، زندہ ہے۔ تبھی تو زندگی کے ساتھ ہمارے امام نے کہا کہ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے وانا جیون خوش ہے حضور کا ملت جو بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔ جی تو چاہتا تھا کہ آپ گفتگو فرماتے جائیں، ہم سنتے جائیں، لیکن وقت کا دامن جو ہے وہ بڑا ہی تنگ ہے۔ اب